بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 120 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اہل سنت و جماعت کے دلائل۔ چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے معتزلہ کے دلائل کا رد پڑھا تھا، تو اہل سنت کے اپنے دلائل بھی ہیں، تو ان کا آج ہم ذکر پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے وَتَمَسَّكُوا لِشُمُولِ الرِّزْقِ لَهُ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے معمول کی طرح آج بھی ہم سب سے پہلے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وَتَمَسَّكُوا لِشُمُولِ الرِّزْقِ لَهُ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث عمرو بن قرہ۔ اور اہل سنت و جماعت نے رزق کو عام ثابت کرنے کے لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کیا ہے، جو حضرت عمرو بن قرہ کے واقعے میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما احل الله لك من حلاله۔ فرمایا کہ خدا نے تجھ کو پاکیزہ و حلال رزق عطا فرمایا ہے، مگر تو نے اس کے حلال رزق کو چھوڑ کر اس کے بدلے وہ رزق اختیار کیا جس کو اس نے تجھ پر حرام کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ اہل سنت و جماعت نے اس طرح سے بھی استدلال کیا ہے کہ وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رِزْقًا لَمْ يَكُنِ الْمُتَغَذَّى بِهِ طُولَ عُمْرِهِ مَرْزُوقًا، کہ اگر حرام رزق خدا نہیں ہے تو پھر جس کو ساری زندگی حرام ہی روزی ملی ہے وہ تو پھر از جانب قدرت مرزوق ہی نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس ذی روح کے اندر روح ہے، تو مطلب جو بھی زمین پہ چلنے والا جاندار ہے، اس کا رزق نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ کرم تر۔ تو جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں سے اہل سنت و جماعت کے دلائل کو مصنف علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی اس بارے میں دو دلیلیں ہیں۔ اول دلیل نقلی ہے اور دو دلیلیں عقلی ہیں۔ دلیل نقلی حدیث عمرو بن قرہ ہے، یہ حدیث ابن ماجہ اور دوسری کتب احادیث کے اندر حضرت صفوان ابن امیہ سے مفصلاً اس طور پر موجود ہے کہ جس میں وہ پورا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتفاقاً عمرو بن قرہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہوتے ہی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بدبختی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ مجھ کو سوائے اپنے ہاتھوں سے دف بجانے کے کسی اور وسیلے سے رزق دیا جائے گا، لہذا آپ مجھ کو ایسے گانوں کی اجازت دیجیے کہ جن میں فحش گوئی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو اجازت نہیں دوں گا، اور اس کے اندر کوئی عزت اور نعمت نہیں ہے، اور اے دشمن خدا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو حلال رزق دیا ہے، لیکن تو نے وہ رزق اختیار کر لیا جس رزق کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، اور دیکھو اگر اس کے بعد تم نے مجھ سے کچھ کہا تو خوب تمہاری پھر سرزنش ہوگی۔ اس حدیث سے جس طرح غنا کی کمائی کا حرام ہونا، گانے وغیرہ کی کمائی کا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح حرام کا رزق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے حرام کو من رزق ہی کا متعلق قرار دیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق میں سے بعض رزق کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ صورت استدلال اس وقت ہے جب کہ من کو تبعیدیہ مانا جائے، نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من کو بیانیہ مانا جائے اور رزق بیان ہو ما حرم اللہ کا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز یعنی رزق کو تو نے اختیار کیا، تو حاصل یہ کہ ہر صورت میں حرام کا رزق ہونا وہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسری دلیل عقلی یہ ہے، دوسری دلیل جو ہے وہ عقلی ہے لیکن وہ مقدم اور تالی سے مل کر قضیہ شرطیہ متصلہ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ لو لم یکن الحرام رزقا لم یکن المتغذی بہ طول عمرہ مرزوقا والتالی باطل فالمقدم کذالک، یعنی اگر حرام رزق نہ ہوگا تو جس شخص کو ساری زندگی حرام ہی کی روزی ملی ہے پھر تو وہ مرزوق ہی نہیں کہلائے گا، یعنی پھر کیا کہیں گے کہ اسے کبھی رزق ہی نہیں ملا۔ اور تالی یعنی کہ حرام کے ذریعے رزق اسے دیا جانا اور اس کا پھر مرزوق نہ ہونا یہ باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اور 12ویں پارے کا آغاز ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق خدا کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اب اس آیت کے اندر بہت ہی تاکید سے یہ بات ثابت کی گئی کہ زمین میں کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق خدا کے ذمے نہ ہو، بلکہ ہر دابۃ الارض کا کفیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت سے ہر دابہ کا مرزوق ہونا ثابت ہوتا ہے، بس یہ جس کو حرام کی روزی دی گئی اس کا غیر مرزوق ہونا یہ باطل ہے۔ اور جب تالی باطل ہے تو مقدم یعنی حرام کا رزق نہ ہونا یہ بھی باطل ہے، کیونکہ بطلان تالی مستلزم ہے بطلان مقدم کو، لہذا حرام کا رزق ہونا ثابت ہو گیا۔ اچھا، بعض معتزلہ نے آیت کے حصر کا جواب بہین طور پر دیا ہے کہ متغذہ بالحرام، کہ جس کو حرام کے ذریعے غذا دی گئی کو اللہ تعالی حلال رزق پیش کرتا رہے مگر وہ حلال سے اعراض کر کے حرام ہی اختیار کرتا رہا، تو پس جب اللہ تعالیٰ اس کو حلال رزق پیش کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو وہ مرزوق ہوا، مگر بندے نے اپنے سوء اختیار کی وجہ سے اللہ کے رزق کو اختیار نہیں کیا، تو بس آیت کا حصر حرام کو رزق نہ قرار دینے کی صورت میں بھی باقی رہا۔ لہذا اب آپ کے پاس حرام کو رزق ثابت کرنے کے لیے کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں معتزلہ کی یہ تقریر تسلیم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریر تو صرف جو ہے وہ بائے کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن ہم فرض کریں کہ ایک بچہ ہے اور اس کو حرام مل رہا ہے اور بچے کے اندر نہ تو کوئی اعراض ہے نہ سوء اختیار ہے، تو یہاں آپ کیسے کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے اوپر حلال رزق پیش کیا تھا مگر بچے نے اپنے سوء اختیار کی وجہ سے اعراض کیا؟ بس بچے کو مرزوق ثابت کرنے کے لیے حرام کو رزق ماننا پڑے گا۔ اس پر معتزلہ نے پھر اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ آیت کے حصر کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ ہر دابہ کو مرزوق مانتے ہیں، تو اس آیت کو آپ مرزوق کیسے، اس بچے کو کیسے مرزوق ثابت کریں گے کہ جس نے حلال نہ کھایا اور نہ حرام بلکہ پیدا ہوتے ہی مر گیا؟ تو جواب اس جیسے بچے کا مرزوق ہونا وہ آیت سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ دابہ میں 3 تنوین جو ہے وہ صفت کے عوض میں ہے۔ اس کی اصل یہ تھی کہ ما من دابۃ متصفۃ بالمرزوقیۃ، یعنی ما من دابۃ متصفۃ بالمرزوقیۃ وصالحۃ لہا، یعنی وہ دابہ جو مرزوق بننے کے لائق ہو اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے
اور جو بچہ پیدا ہوتی ہی مر گیا وہ مرزوق بننے کے لائق ہی نہیں رہا، لہذا آیت کا حصر باقی رہا۔ اور اس تنوین کی مثال ایسی ہے جیسے فقہا کا مقولہ ہے کہ کل حیوان یذبح، اس کے اندر لفظ حیوان میں تنوین جو ہے عوض میں صفت کے ہے، اس کی اصل یوں ہے کہ کل حیوان متصف بالمذبوحیت فہو یذبح، یعنی ہر وہ جانور جو لائق ذبح ہو کھانے کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا، بس مچھلیاں اور ٹڈیاں اس سے خارج ہو گئیں کیونکہ وہ لائق ذبح نہیں ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ بالخصوص وتمسکوا کا فاعل کون ہے اس کا بھی جواب دیں، اور اہل سنت و جماعت کی کسی ایک دلیل کو بھی آپ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔